آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشاعرہ میڈیا پر۔ آئیے اب ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسے شاعر کو آواز دیں۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ، صحیح بات ہے، اچھے لوگ کہاں رہتے ہیں، بہت دنوں تک نہیں رہتے۔ صدر موصوف اور مہمان خصوصی، آج ہمارا ڈائس بہت مالدار ہو چکا ہے۔ مہمان خصوصی کے پا کر کے، اور مہمان خصوصی ہمارے جو ہے کوٹا سے تشریف لے آئے ہیں۔ زد کے فیضان صاحب محتاج تعارف نہیں ہیں، عقیل الرحمن صاحب اور اس کے علاوہ پرویز صاحب، یہ لوگ زینت بزم ہیں۔ اور ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ ساجد صاحب نے پتہ نہیں کون سا ٹونا ٹوٹکا جادو کر دیا ہے کہ جب دوسرے کہتے ہیں تو عقیل الرحمن کہتے ہیں کہ میرے پیر میں بہت درد ہے، چلیے چھٹی مل گئی۔ طبیعت خراب ہو جاتی ہے پرویز صاحب کی، آپ مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن جب ساجد صاحب کہتے ہیں تو کوئی ٹانک پلا کر کے ان لوگوں کو لا کر کے میدان جنگ میں کھڑا کر دیتے ہیں اور تلوار لے کے لوگ بھاجنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں ساجد صاحب کی، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے اردو کے لیے۔ یہ صحیح ہے کہ کسی قوم کو مارنا ہو تو اس سے اس کی زبان اور اس سے اس کی تہذیب چھین لیجیے، وہ خود بخود مر جائے گی۔ زبان اور تہذیب دونوں ہماری چھین لی گئی ہے اور ہم مر رہے ہیں۔ اخبار اگر ہم لے لیتے ایک ایک تو جو بیچنے والے ہیں ان کا حوصلہ بڑھتا اور جو چھاپنے والے ہیں ان کا حوصلہ بڑھتا، لیکن ہم ایسا کر نہیں پا رہے ہیں۔ یہ ہماری شرارت ہے۔ 4 روپے 5 روپے کے اخبار ہم منگوا سکتے ہیں، لیکن ہم منگواتے نہیں ہیں کیونکہ ہمیں اردو سے کوئی محبت ہے نہیں، بس صرف مظاہرہ کرتے ہیں، ریاکاری ہے، دکھاتے ہیں اپنے بچوں کو۔ ہم مکتب میں نہیں بھیجتے ہیں، مکتب میں جو جامع تعلیم دی جاتی ہے ہم لوگ مکتب سے پڑھ کے نکلے ہیں، وہ اسکولوں میں نہیں دی جاتی، جو ہندی مادھیم سے ہیں، جو انگلش میڈیم سے ہیں، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، مکتب میں اگر کوئی مولوی 4 روٹی زیادہ کھا گیا تو اس کو گنا جاتا ہے کہ مولوی صاحب بہت کھاتے ہیں، اور 4 روٹی نہیں 50 روٹی کا صرف جوتے میں ان کا لگ جاتا ہے، لیکن شان سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ انگلش میڈیم سے پڑھتا ہے، روز نہلاتے ہیں، روز پرہیز کرتے ہیں، 100 روپیہ دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ محسوس ہو سکے کہ ہمارا بھی بچہ اسی دوڑ میں شامل ہے جس میں امیروں کے بچے ہیں۔ ہم بک جائیں کوئی بات نہیں۔ تو اب کہاں تک اس کا رونا ہم روئیں گے اور کہاں تک ہم ساجد کی تعریف کریں گے؟ اکیلے بیچارے یہ سال میں 2 4 پروگرام کرتے ہیں۔ اگر یہیں سے زد کے فیضان صاحب کی یہ نصیحت تھی، مجھے یہ بات بہت پسند آئی جو انہوں نے اپنے دوست کے بارے میں بتایا کہ یہ 14 پیج ہوتا ہے، اس میں 6 پیج ہوتا ہے۔ آپ پیج دیکھتے ہیں، پیج مت دیکھیے، پیج دیکھیے زلفوں کے اور زبان کے۔ آئیے اب میں ایک ایسے شاعر کو آواز دیتا ہوں کہ سوشلزم کی جان ہے اردو، سانگ ہے اردو، اذان ہے اردو، کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا کیونکہ ہندوستان ہے اردو۔ میں ڈاکٹر احتشام صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، بڑے اچھے لب و لہجے کے شاعر ہیں اور بہت خوبصورت ہیں، جتنے خوبصورت دیکھتے ہیں اس سے زیادہ ان کی خوبصورت شاعری ہے، اور ان کے اشعار آپ سنیے، آپ کو چل جائیں۔ جناب ایوب وفد صاحب کی نظامت، عالی جناب ڈاکٹر صاحب کی صدارت اور آپ تمام حضرات کی موجودگی، ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب کی سادگی اور تمام شعراء کرام کی موجودگی اس پورے مشاعرے کو بہت ہی خوبصورت بنا دیا ہے۔ میرے دوستو، میں جونپور کی سرزمین سے ہوتے ہوئے دیار شبلی تک آیا ہوں، جہاں پر جونپور اور اعظم گڑھ کی سرحدیں آپس میں گلے ملتی ہیں، جہاں پر دونوں سرحدوں کا سنگم ہوتا ہے، وہاں پر ایک پیغام عالی شان میں نے سنا ہے۔ وہ پیغام عالی شان کیا ہے، آپ تمامی حضرات کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ سماعت فرمائیں، اعظم گڑھ اور جونپور کی سرحدوں کا جو سنگم ہوتا ہے، وہاں سے یہ آواز آتی ہے کہ ہم لوگ کبھی ایسی حماقت نہیں کرتے، ہم لوگ دیار شبلی والے حفاظت کریے گا، ہم لوگ کبھی ایسی حماقت نہیں کرتے،
ارے بیکار اپنے دیش کی حالت نہیں کرتے. ہم لوگ کبھی ایسی حماقت نہیں کرتے اور بیکار اپنے دیش کی حالت نہیں کرتے اور بھارت کے تقدس کی تجارت نہیں کرتے. ہم لوگ مسلمان ہیں, بغاوت نہیں کرتے. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب, حق ادا کر دیا آپ نے. واہ 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 واہ. اعظم گڑھ کی سرزمین, یقین مانیے اعظم گڑھ کے ذرے ذرے کا میری شخصیت پر بڑا احسان ہے, میں اس کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا. میرے دوستو, شیراز ہند جونپور کے موجودہ سر سید کی شکل میں موجود علی جناب پرویز عالم صاحب اور ہمارے کیا بات ہے, کیا بات ہے, واہ واہ. اور ہمارے علاقے کے, یقین مانیے ہمارے علاقے کی بلکہ پورے ہندوستان کی آن بان اور شان علی جناب زیڈ کے فیضان صاحب. کوئی شبہ نہیں, کوئی شبہ نہیں. تالیاں ان کی سادگی, ان کی سنجیدگی, ان کی صلاحیت پہ. جی جی, واہ 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 واہ. آپ لوگوں کی موجودگی میں یہ اردو کا معمولی طالب علم ہے, حاضر خدمت آپ کے مہمان خصوصی بھی تشریف رکھتے ہیں عمر جاوید صاحب. ہر کوئی جام پہ جام پیتا رہے اور کوئی قطرے قطرے کو ترسا کرے. جی واہ 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 واہ. جاوید صاحب کو سننے کے لیے میں آیا ہوں یہاں پر. ارشاد ارشاد. وہ پیغام کیا ہے میرے دوستو, ہم لوگ کبھی ایسی حماقت نہیں کرتے, بیکار اپنے دیش کی حالت نہیں کرتے. ارے بھارت کے تقدس کی تجارت نہیں کرتے. ہم لوگ مسلمان ہیں, بغاوت نہیں کرتے. ہم لوگ مسلمان ہیں, بغاوت نہیں کرتے. دوسرا پیغام یہ آیا ہے میرے دوستو, سماعت فرمائے کہ نہ کسی شکل میں, ایوب وفا صاحب, نہ کسی شکل میں, نہ صورت میں, نہ تصویر میں ہے. نہ کسی شکل میں, نہ صورت میں, نہ تصویر میں ہے. ارے قوم کی فتح و ظفر قوم کی تقدیر میں ہے. نہ کسی شکل میں, نہ کسی شکل میں, نہ صورت میں, نہ تصویر میں ہے. قوم کی فتح و ظفر قوم کی تقدیر میں ہے. نہ کسی توپ میں, خنجر میں, نہ شمشیر میں ہے. باخدا جتنا اثر نعرے تکبیر میں ہے. واہ 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 واہ, کیا انداز بیاں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. اور میں آپ سے ڈاکٹر صاحب یہ بھی گزارش کرتا ہے, جی جی, آج کے جو سامع یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کیا بات ہے, یہ خاص محفل کے خاص لوگ ہیں, آپ کو کیا دیں گے. بے شک بے شک. میری بساط کیا ہے میرے دوستو, میں تو ایک ذرے کے مانند بھی نہیں ہوں. یہ تو آپ لوگوں کی کرم فرمائیاں ہیں کہ قدموں کے دھول کو گلشن کا پھول بنا دیے ہیں آپ لوگ میرے دوستو. واہ 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 ڈاکٹر صاحب, کیا بات ہے. سماعت فرمائے کہ نہ کسی شکل میں, صورت میں, نہ تصویر میں ہے. ارے قوم کی فتح و ظفر قوم کی تقدیر میں ہے. اور نہ کسی توپ میں, خنجر میں, نہ شمشیر میں ہے. ارے باخدا جتنا اثر نعرے تکبیر میں ہے. باخدا جتنا اثر نعرے تکبیر میں ہے. اور سماعت فرمائے میرے دوستو, اعظم گڑھ والے حفاظت کریے گا, کیونکہ یہ شعر آپ لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں بننے کی امید ہے مجھے میرے دوستو. سماعت فرمائے کہ عرض کیا ہے کہ پتیوں پہ ہے. تمثیلی شعر دے رہا ہوں پرویز عالم صاحب, زیڈ کے فیضان صاحب جو ایڈوکیٹ آف دا سپریم کورٹ آف دا انڈیا یہاں تشریف فرما ہے. ان کو دیکھنے کے لیے ہماری نگاہیں بےتاب رہتی ہیں. جب آپ کو میں دیکھ لیتا ہوں ہم لوگوں کی آنکھوں کو روشنی مل جایا کرتی ہے میرے عظیم شخص یہاں تشریف فرما ہے. تمثیلی شعر دے رہا ہوں, سمجھ فرمائے کہ پتیوں پہ ہیں, پتیوں پہ ہیں شبنمی قطرے. پتیوں میں ہیں شبنمی قطرے. مسلمانوں کا جو وجود ہے ہندوستان کی سرزمین پر, اس کی میں تمثیل دے رہا ہوں. ارشاد. پتیوں پہ ہیں, پتیوں پہ ہیں, پتیوں پہ ہیں شبنمی قطرے. ارے ان کو بارود کیوں سمجھتے ہو. سماعت فرمائیے, پتیوں پہ ہیں, پتیوں پہ ہیں شبنمی قطرے. ان کو بارود کیوں سمجھتے ہو. ویر عبدالحمید ہے ہم لوگ, ہم کو داؤد کیوں سمجھتے ہو. واہ 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 واہ, کیا کہنے ہیں. پوری ڈاکٹر پوری آب و تاب کے ساتھ ڈاکٹر احتشام صاحب اپنا شعر سناتے ہوئے. واہ
علی جناب سیٹ کے فیضان صاحب کے قدموں میں یہ شعر رکھ رہا ہوں دعائیں حاصل کرنے کے لیے. پرویز عالم صاحب اور ریسپیکٹڈ ڈاکٹر صاحب یہاں تشریف فرمائے جو شبلی نیشنل کالج کے جو ہے وائس پریزیڈنٹ ہیں. بہت ہی عظیم شخصیت ہے, یقین مانیے. سماعت فرمائے کہ پتیوں پہ ہے شبنمی قطرے. ارے ان کو بارود کیوں سمجھتے ہو, ان کو بارود کیوں سمجھتے ہو؟ ارے ویر عبدالحمید ہے ہم لوگ, ہم کو داؤد کیوں سمجھتے ہو؟ ہم کو داؤد کیوں سمجھتے ہو؟ ویر عبدالحمید ہے ہم لوگ, ہم کو داؤد کیوں سمجھتے ہو؟ سماعت فرمائے نہ کوئی شہر نہ میدان لکھا ہوتا ہے. پرویز عالم صاحب دیکھیے گا, نہ کوئی شہر نہ میدان لکھا ہوتا ہے. ارے قسمت دریا میں طوفان لکھا ہوتا ہے. نہ کوئی شہر نہ میدان لکھا ہوتا ہے. ارے قسمت دریا میں طوفان لکھا ہوتا ہے. قسمت دریا میں طوفان لکھا ہوتا ہے. اور بم کے پھٹتے ہی مسلمان کو پکڑتے کیوں ہو؟ کیا ہر ایک بم پہ مسلمان لکھا